پپڑے ہوئے شیر کی مانند گھر سے باہر نکلا تھا، راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کرتے ہوئے اس کے پیچھے آتے پردان نے غصے اور تعصب کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کو دیکھا۔ او ہیرو، رک جاؤ ورنہ مجبوراً مجھے اپنی گن نکال کر تمہارے پیر میں گولی پیوست کرنی ہوگی۔ تمہیں روکنے کے لیے پردان سپاٹ انداز میں گویا ہوا آواز میں صلہ رحمی کی ذرا رمق نہ تھی۔ آگے بڑھتا سہراب اس کی کہی بات پر ایک جھٹکے سے رکا، اس کی جانب پلٹ کر ہونٹوں پر شکستہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگا۔ آؤ، یہی سزا دو مجھے آخر میں، پیر پر نہیں میرے سینے میں گولی اتار دو۔ بہترین سزا ہوگی یہ میرے لیے جیسے شخص کے لیے، دوست کے ہاتھوں گولی کھانا، بلکہ رکو، میں آتا ہوں تمہارے پاس۔ وہ اس وقت جنونی ہو رہا تھا، غم و غصے کے زیر اثر دیوانہ ہوا چلا جا رہا تھا۔ وہ فردان کو نہیں یاد کہ اس نے اپنی 8 سالہ دوستی میں سہراب کا اس حد تک شدید رویہ دیکھا ہو۔ وہ تو خود تھا اس قسم کا جلدی پپھر جانے والا، ذرا سی بات پہ طیش میں آنا تو فردان کا شیوا تھا، مگر آج ہم وقت کم اینڈ کمپوز رہنے والے سہراب کو یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ جنونی ہوتا فردان تک بڑھا، اس کی جینز کی پچھلی جیب میں سے گن نکال کر اپنے سینے پر رکھی۔ سختی سے فردان کا ہاتھ تھام کر سہراب نے گن پر اس کے ہاتھ کی گرفت بنائی۔ لو چلاؤ گولی، اتار دو آتش میرے سینے میں، گناہ ہی اتنا بڑا ہو گیا ہے مجھ سے، چلاؤ گولی۔ وہ اس کی سرد نیلی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں کرتا حلق کے بل چلایا۔ فردان کے ہاتھ گن پر لرز کے تھے۔ اس کی دگرگو حالت کو دیکھتے ہوئے پل دا ٹریگر ڈیم اٹ، سہراب ایک بار پھر دوڑا تھا، جس پر فردان نے دانت پیس سے اس کو دیکھا۔ وہ گن اس کے سینے پر سے ہٹا کر واپس اپنی جینز کی پچھلی جیب میں گھسائی۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ہاں بولو۔ فردان اپنی ازلی کیفیت میں آ چکا تھا، اب وہ غصے سے سہراب کو کالر پکڑ کر اس کو زور سے جھڑکتا۔ اس کے چہرے پر گرجا جس پر سہراب نے آنکھیں جھکا لی۔ ہاں، ہو گیا ہوں میں پاگل، نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، مجھے وہ اپنے پاس چاہیے، اپنی آنکھوں کے سامنے، پھر بھلے وہ میری شکل نہ دیکھے، صبح شام مجھ سے نفرت کا اظہار کرے، آئی ریئلی ڈونٹ کیئر ایٹ آل، لیکن بس وہ میرے سامنے ہو۔ سہراب بے بسی کی انتہا پر تھا، اس لمحے بس سبز آنکھوں میں جمع آنسو کے برسنے کی دیر تھی۔ اس بھرپور مرد کو آج اس خستہ حال میں دیکھتے فردان کا ایک بار پھر محبت سے ایمان اٹھ گیا۔ تم نے کیوں کی تھی ایسی آفرز کو طلب؟ فردان اس کا گریبان چھوڑتا اس کو کندھوں سے تھامتے نرمی سے استفسار کر گیا، جس پر سہراب سر اٹھاتے اس کو اپنے خواب اور اس سے آگے کا پورا قصہ بتانے پہ لگا۔ اس کی بات کے اختتام پر فردان نے تعصب بھری نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ تو تمہیں ایک بار نہیں خیال آیا جس لڑکی کے لیے دل میں جذبے انگڑائی لے رہے ہیں وہی خواب والی لڑکی ہوگی؟ ایک دفعہ تم نے ایسا نہ سوچا؟ فردان کی آواز میں واضح طور پر غصے کی آمیزش تھی۔ اس کو ہمدردی تو تھی سہراب سے، مگر جب وہ اس آفر کو یاد کرتا، مراد صاحب کے الفاظ اس کے دماغ پر کوڑوں کی مانند برسنے لگتے۔ میں سوچ ہی نہ سکا، میرے دماغ میں خیال ہی نہیں آیا کہ حجاب اتار کے میں اس کے بال بھی دیکھ سکتا ہوں۔ اس سے پہلے ہی گرینڈ پا نے مہرین کی تصویر دکھا دی مجھے، جس کو دیکھا مجھے لگا وہی لڑکی ہے جس کی مجھے حفاظت کرنی ہے، مگر دل اور دماغ میں تو شاید اول روز سے ہی حکمت سوار تھی۔ مجھے لگا اس کا ساتھ شاید ویسے ہی نصیب ہو جائے۔ وہ سر جھکائے بے بسی سے گویا ہوا، جس پر فردان نے اس کو لب بینکتے دیکھا۔ فردان، تم جانتے ہو میں اپنی ممی کو بھی نہیں بچا سکا تھا، پلیز پلیز مجھے ایک موقع دے دو، میں نہیں مایوس کروں گا تم سب کو۔ وہ پر امید ہوتا اپنی سبز آنکھیں فردان کی نیلی آنکھوں میں گاڑتے بولا، الفاظ ارادوں کی پختگی کو صاف ظاہر کر رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، تم حکمہ سے معافی مانگو، اگر اس نے تمہیں دل سے معاف کر دیا تو ہی میں تمہارا ساتھ دوں گا، ورنہ نہیں۔ فردان اسے دور ہوتا قطع لہجے میں گویا ہوا، جس پر سہراب دل سے مسکرا دیا تھا اس پورے عرصے میں پہلی بار۔ وہ تو مان جائے گی، ابھی چلو میرے ساتھ۔ وہ دونوں جاگ رہی ہوتی ہیں اس وقت، سہراب بےتابی سے بولا۔ ڈارک براؤن جیکٹ کی جیب پر ہاتھ مار کر بائک کی چابی ہونے کی تصدیق کی گئی تھی، ہاں تاکہ دوسرے گال پر اس کے ہاتھ کا تھپڑ پڑے۔ آرام سے جاؤ، اندر سو جاؤ، صبح کال کر کے معافی مانگ لینا، فردان سرسری انداز میں کہتا اپنی بائک کی جانب بڑھ گیا۔ کوئی بات نہیں، ایک وہ مار چکی ہے، دوسرا بھی کھا لوں گا، نو پرابلم ایٹ آل۔ وہ فون پر معذرت نہیں کی جاتی فردان مصطفیٰ، سدھر جاؤ اس سے پہلے وقت تمہیں سدھار دے۔ وہ ڈیٹ ہونے کا ثبوت دیتا لاپرواہی سے کندھے اچکا گیا، بات کے آخر میں بڑی گہری
نصیحت بھی کی گئی تھی۔ فردان کو ساتھ ہی چیک کر کے جیب میں پڑا موبائل نکال کر میسج بھیجا تھا کسی کو۔ سر پر ہیلمٹ پہنتے فردان کے ہاتھ ہوا ہی میں رک گئے تھے۔ اس کی بات سن کر تم پہلے بھی کہہ چکے ہو، یعنی اس کے ہاتھ کا کھا چکے ہیں اس کے ہاتھ کا تھپا۔ فردان حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، جو فخر سے ایسے ہی مسکرا رہا تھا جیسے بہت بڑا کوئی تمغہ حاصل کیا ہو۔ ہاں بھائی کھایا ہے، اور تم اس کو چھوڑو، میری نصیحت پر غور کرو۔ آ گیا میرا ہیلمٹ۔ اس نے فردان کو دیکھتے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی، جو فردان سیدھے سے نظر انداز کر چکا تھا۔ اتنے میں کچن کی بیک ڈور سے بل اس کا ہیلمٹ تھامے باہر آیا تھا۔ جنرل صاحب ٹھیک ہے؟ اس نے ہیلمٹ بل کے ہاتھ سے تھامتے بال پیچھے کر کے سر پر پہنا پیچھے اپنی بائک پر بیٹھا۔ فردان مستقل اس کو گھور رہا تھا۔ جی سر، میں نے ترکش ٹی بنا دی تھی ان کو، آپ سونے چلے گئے ہیں؟ بل نے اس کو جواب دیا تھا، جس پر سہراب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے ان کا خیال رکھنے کی ہدایت دی اور واپس اس کو اندر جانے کا کہہ دیا۔ سہراب طالب، تم ہوش میں ہو؟ کہاں جاؤ گے تم اس وقت؟ بل کے اندر جانے کے بعد فردان جو بڑے بین تھا اس سے طبی آواز میں مخاطب ہوا، جس پر سہراب نے ہیلمٹ کا شیشہ سامنے سے اوپر کیا۔ آنا ہے تمہیں تو آ جانا، ورنہ میں جا رہا ہوں اکیلا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ اپنے ہیلمٹ کا شیشہ واپس نیچے کرتے بائک سٹارٹ کر کے ریورس کرتا گھر کے فرنٹ ڈور سے باہر نکال چکا تھا۔ عجیب مصیبت ہے، فردان اس کے سامنے سے غائب ہوتی بائک کو دیکھا، منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور اپنی بائک بھی سٹارٹ کرتے اس کے پیچھے بڑھا دی۔ حکمہ یار سنو نا۔ فرشتے نے بیٹھ کر اون سے ٹیک لگایا بیٹھی حکمہ کو پرتجسس لہجے میں آواز دی، جو کسی گہری سوچ میں ڈوبی انہماک سے ہاتھ میں تھامے کافی کے مگ کو گھور رہی تھی۔ یار اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے، یہ میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ فرشتے تشویش سے خود کلامی کرتی اٹھی اور اس کے سامنے آ کر چہرے کے قریب تالی بجائی، جس پر حکمہ چونکا سیدھی ہوئی۔ اس کے یوں چونکنے پر ہاتھ میں تھامی کافی کے مگ میں سے کافی تقریباً جھلکنے کو تھی۔ کیا ہے فرشتے، آرام سے بھی بول سکتی تھی تم۔ حکمہ نے ہاتھ میں تھاما مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کو گھوری سے نوازا۔ میڈم میں پچھلے 5 منٹ سے آپ کو آرام سے ہی بلا رہی ہوں، مگر آپ نہ جانے کن خیالوں میں گم ہیں۔ فرشتے اس کے برابر بیٹھتے بولی، ہاتھ میں موبائل بھی تھاما ہوا تھا۔ اچھا بولو، کیا بول رہی تھی؟ حکمہ نے اس کی طرف دیکھتے استفسار کیا، جس پر فرشتے نے مسکرا کر اس کو دیکھا تھا۔ حکمہ میں سوچ رہی تھی تمہاری شادی کب ہوگی؟ فرشتے نے بے پناہ خوشی سے اس کو دیکھتے پوچھا تھا، جس پر حکمہ نے سرد سانس ہوا کے ثبوت کی، ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے فرشتے، میری شادی بھی ہو جائے گی اپنے وقت پر۔ وہ بے دلی سے بولتی بیڈ پر تکیہ سر کر کے نیم دراز ہوگی، دل بوجھل سا تھا، دماغ میں بھی وسوسے گردش کر رہے تھے۔ مراد صاحب کو اپنا سمجھ کر تمام بات ان کو بتا تو دی تھی، مگر اب دماغ بارہا سہراب کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ ری ایکشن کے طور پر تم سچ بتاؤ، تم نے گرین مونسٹر کے گرینڈ پا کو منع تو نہیں کیا نا؟ فرشتے نے سینے سے تکیہ لگائے نیم دراز حکمہ کو گھورتے استفسار کیا، جس میں حکمہ نے سینے سے لگا تکیہ فرشتے کے منہ پر مارا۔ میں تقریباً 10 بار تمہیں بتا چکی ہوں، نہیں کیا نا میں نے، بس وقت لیا ہے۔ فرشتے، یوسف تم مجھے معاف کر دو اب۔ حکمہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہا، جس پر وہ سٹپٹا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اوکے بابا اوکے، میں تو بس اس لیے پوچھ رہی تھی کہ ایک دن پہلے میں نے آپ ہی کو ماریا آنٹی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، میرے نکاح کے ایونٹ کے متعلق، تو بس تبھی میں تم سے پوچھ رہی تھی۔ اتنا ناراض تو نہ ہوا کرو میری پیاری۔ اس کے گلے میں بازو ڈالتے اس کے ہمراہ ہی نیم دراز ہوگی، جس پر حکمہ اس کے ماتھے پر ہلکی سی چپت مار کر مسکرا دیتی۔ یار رکنا ذرا، مجھے لگتا ہے میرا فون وائبریٹ ہو رہا ہے، 1 منٹ۔ وہ سیدھی ہوتے اپنی کمر کے نیچے دبے فون کو نکال کر اس پر آیا میسج پڑھنے لگی، ماتھے پر بل فوراً نمایاں ہوا تھا پیغام پڑھتے ہوئے، لیکن آگے چلتے تاثرات بالکل نارمل یا یوں کہا جائے کہ پرجوش ہو گئے تھے۔ کیا ہوا، کس کا میسج ہے؟ حکمہ نے آنکھیں مودے سرسری انداز میں اسے پوچھا، جس پر فرشتے نے اپنی زبان دانتوں کے درمیان دباتے گردن تیرچھی کر کے اس کو دیکھا، لیکن اس کی آنکھیں بند دیکھتے وہ مطمئن ہو گئی۔ کچھ نہیں، موبائل نیٹ ورک کا میسج تھا، ڈیٹا ختم ہونے والا ہے میرا۔ وہ جلدی سے جو دماغ میں بہانہ آیا اس کو حکمہ کے سامنے گوشے گزار کر دیا۔ حکمہ یار میری نہ کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں گرم کر کے لاتی ہوں، تمہاری بھی کر دوں؟ فرشتے نے اس کو آنکھیں پٹپٹا کر نچلے ہونٹ کا کنارہ دانتوں میں دباتے ہوئے استفسار کیا، جس میں حکمہ نے ہنوز آنکھیں مودے سر کو جنبش دی تھی۔ اوکے میں آئی، پھر 5 منٹ میں۔ وہ کمبل خود پر سے ہٹاتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر پڑا حکمہ کے کافی کا مگ ہاتھوں میں تھامتے وہ روم سے باہر نکل آئی تھی۔
آگے ہیں ہم جہاں، اب بولو کیا کرو گے؟ فردان نے دانت پیستے ہوئے بائک سائڈ پر لگا کر کہا۔ ہیلمٹ اتار کر بائک پر رکھتے ہاتھ کی پانچوں انگلیوں سے اس نے اپنے بکھرے بال ٹھیک کیے تھے۔ اوپر جاؤں گا اور کیا؟ سہراب نے سر اونچا کرتے زمین اور بالکونی کے درمیان فاصلہ دیکھا جو کافی کم تھا۔ 5 منٹ کا کام تھا اس کو عبور کرنا سہراب کے لیے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میرے سسرال میں تم چوروں کی طرح گھسو گے، منہ پر مکہ کھا لو گے تم میرے ہاتھ سے۔ فردان اس کے سر پر پہنچا، غصے سے دارا جس پر سہراب نے حد بد مزہ ہوتا اس کو گونے لگا۔ کان ہے میرے پاس، ہلکے بات کرو، اٹھ جائیں گے لوگ، جاہل انسان۔ سہراب نے فردان کو جھڑکا جس پر فردان کا بس نہیں چلا کہ سر پھوڑ دے اس کا۔ اچھا بابی کا نمبر دو، سہراب نے کچھ سوچتے ہوئے اسے کہا۔ فردان کے تیور اس کی بات سن کر پوری چڑھ چکے تھے۔ کیوں؟ وہ سپاٹ انداز میں گویا ہوا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ سہراب کا دل چاہا اپنا سر ہی پیٹ لے۔ اف رومیو، نمبر میں ابھی ٹریک کر لوں، مگر تم سے اسی لیے ہی مانگا ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے اور ہوش میں رہا کرو، بہن ہے میری وہ۔ نمبر دے رہے ہو یا ٹریک کروں؟ سہراب نے بے تابی سے کہا۔ اب اس سے صبر کرنا محال ہو رہا تھا۔ تمہیں کیوں چاہیے؟ بس اتنی سی بات پوچھنی ہے میں نے۔ شرافت سے بتا دو، دے دوں گا نمبر بھی، فردان نے سرسری انداز میں کہا۔ در حقیقت تو سہراب کی بہن والی بات سن کر شرمندہ ہو گیا تھا وہ۔ یار بلاؤں گا، یہاں ایسے اکیلے جانا اچھا نہیں لگتا، کسی ایک کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے۔ سہراب نے جا کر کی جیب میں سے موبائل نکال کر کہا جس پر فردان فوراً پہلو بدل کر رہ گیا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو طالب؟ اگر پکڑے گئے تو کتنا غلط تاثر پڑے گا سب پر۔ اس کی بات پر سہراب نے آئی برو اٹھا کر سامنے کھڑے فردان کو دیکھا۔ فردان مصطفیٰ تم ڈر رہے ہو؟ مقابل نے دکھتے رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اس کی۔ اب اس بات پر نمبر تو کیا، وہ خود اوپر پہنچا دیتا اس کو۔ فردان نے اس کو نمبر بتایا جس پر سہراب نے فوراً میسیج ٹائپ کرنا شروع کیا تھا۔ فردان اچک کر نامحسوس انداز میں سکرین پر لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ السلام علیکم، میں سہراب طالب، بابی کیسی ہیں؟ پلیز اگر حکمہ کے ساتھ ہیں تو اس کو مت بتائیے گا کہ میرا میسیج ہے۔ آپ اپنے گھر کے پیچھے بنی بالکونی میں آ سکتی ہیں کیا؟ اس وقت میں نیچے کھڑا ہوں۔ فردان کے ساتھ میسیج پڑھنے کے بعد وہ سائڈ پر ہو گیا۔ جواب نہیں دے گی وہ دیکھ لینا، فردان سرسری انداز میں کہتا اس کے قریب سے ہٹ دے۔ بائک سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں بالکونی سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ جواب نہیں، وہ خود آ گئی۔ سہراب اس کی سرد غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں میں مزے سے دیکھتا گویا ہوا جس پر فردان سختی سے لب بیندے سر اٹھا کر اوپر بالکونی میں دیکھنے لگا۔ کہاں ہیں؟ کون ہے؟ فرشتے کی سرگوشی نما آواز نیچے کھڑے دونوں نفوس نے سنی تھی جس پر وہ تو سامنے ہی کھڑا تھا، البتہ سہراب بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ فرشتے ہاتھ میں تھامے دونوں کافی کے مگ احتیاط سے ٹیبل پر رکھتی ریلنگ کی جانب آئی۔ ارے ہیلو، فرشتے نے نیچے کھڑے مسکراتے ہوئے سہراب اور لب بیچے کھڑے فردان کو قدرے اونچی آواز میں ہاتھ ہلاتے ویو کیا۔ فردان نے اس کی آواز سن کر دانت پیسے تھے، البتہ سہراب اپنے دوست کی غیر ہوتی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے بے احتیاط امڑنے والی ہنسی کو پی گیا۔ فرشتے نے فردان کی ہمیشہ کی طرح غصے سے سجی شکار شکل دے کر منہ بسوڑتے اپنی نظریں اس پار سے پھیر لی۔ ہر وقت انگارے ہی چبا رہی ہوتے ہیں یہ، خود کلامی کرتے وہ سہراب کی طرف متوجہ ہوئی جو بے حد بیتاب نظر آ رہا تھا اس وقت۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ گرین، میرا مطلب ہے طالبائی زبان سے پھسلتے لفظوں کا لگام ڈال کر وہ ہلکی آواز میں استفسار کر گئی جس پر سہراب نے اپنے ہونٹوں کے ارد گرد دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ بابی مجھے حکمہ کو منانا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ سہراب ہلکی آواز میں گویا ہوا جس پر فرشتے تو کھل ہی اٹھی تھی۔ اف کتنے اچھے ہیں آپ گرین مانسٹر، اتنی رات کو آپ میری دوست کو منانے آئے ہیں، یہ ہوتی ہے محبت جس سے کچھ لوگ انکاری ہیں آج بھی۔ وہ پرجوش ہوتی روانی میں سہراب کو گرین مانسٹر بول گئی جس پر نیچے کھڑے دونوں نفوس مسکرانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یقیناً اس کی آنکھوں کے رنگ کی بنا پر یہ نام دیا گیا ہوگا سہراب کو، لیکن اس کے آگے کیے ہوئے طنز کو سمجھ کر فردان واپس لب بینچ گیا۔ میں دروازہ کھولتی ہوں آپ کے لیے، آپ آ جائیے۔ فرشتے فوراً پیچھے ہونے لگی تھی کہ فردان اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر بائک پر جھک گیا۔ کیا لڑکی ہے یہ یار، اس نے خود کلامی کی تھی جس پر سہراب اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر دوبارہ بولا، نہیں بابی میں ادھر سے آ جاؤں گا، آپ دروازہ نہ کھولیے۔ سہراب یہ کہتا بالکونی کے سر پر لگے پائپس کی جانب بڑھ گیا۔ فرشتے ریلنگ پر جھکا اس کو دیکھنے لگی۔ یہ آپ کے دوست کیسے بن گئے سہراب بھائی، آپ تو اتنے اچھے ہیں۔ فرشتے فردان کو دیکھ کر دانت پیس کر بولی جو بائک پر جھکا لیٹا تھا، منہ دونوں بازو میں چھپائے نیچے۔ سہراب پائپ کی مضبوطی کو 2-3 بار اس کو ہلا کر چیک کرنے کے بعد مہارت سے اس پر چڑھتا گیا۔
5 منٹ سے کم میں وہ ریلنگ پر باہر کی طرف سے اپنے ہاتھ جما چکا تھا۔ بس کبھی کبھی برے دوست بنا کر ان کو سدھارنا پڑ جاتا ہے نا بابی، کیا کرے؟ وہ بالکونی کی ریلنگ پھلانگ کا مصنوعی افسوس سے بولا، جس پر فرشتے نے آنکھوں میں ہمدردی کا تاثر لیے اس کو دیکھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی فیلنگز، پتہ نہیں کیسے آپ سروائیو کرتے ہوں گے۔ خیر، آج سے 1 ہفتے پہلے جو بائکس آئے تھے یہاں، وہ آپ ہی تھے نا؟ یقیناً، تب آپ کا دل چاہ رہا ہوگا حکمہ کو دیکھنے کا، تو تبھی آپ آئے ہوں گے، ہے نا؟ اس کی بات پر آپ سہراب کیا کہتا کہ تب تو خالصتاً اس کا دوست آیا تھا اس کو دیکھنے۔ وہ محض سار اسبات میں ہلاک ہے جس پر نیچے کھڑے شخص نے سکون کا سانس لیا، اس کا بیگ چھپا رہا تھا۔ واو، دیٹس سو ونڈرفل۔ چلیے آ جائیے، اس سے پہلے وہ سو جائے، لیکن پلیز زیادہ دیر نہیں کیجیے گا۔ وہ اس کو ہدایت دیتی بالکونی کا سلائڈنگ ڈور کھول کر اس کے ہمراہ اندر چلی گئی۔ سہراب سر جھکائے احتیاط سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ دیکھیے وہ رہا سامنے والا کمرہ، ہمارا ہے، اندر وہ ہوگی، آپ جائیے۔ فرشتے نے چمکتی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے روبرو دراز کامر شخص کو دیکھا۔ کتنا اچھا تھا وہ، اس کی دوست کا نصیب کتنا بہترین تھا۔ اس وقت وہ اس کو منانے آیا۔ اس دن وہ اتنا فکر مند تھا ہسپتال میں حکمہ کے لیے، وہ دل سے بے انتہا خوش تھی اپنی پیاری دوست کے لیے۔ فرشتے، آپ بہت بہت اچھی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کن لفظوں میں آپ کا شکریہ ادا کروں، اتنا پریشان تھا میں آپ سے۔ آپ نے میری ساری پریشانی حل کر دی، بس دعا کیجیے گا وہ مان جائے اور آج ہی سب سارٹ آؤٹ ہو جائے۔ سہراب اس کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے گویا ہوا، جس پر فرشتے نے نہار ہوتے اس کو دیکھا تھا۔ ارے بھائی، میری تو ساری ہی دعائیں آپ کے ساتھ ہے، جائیے، لازمی منا کر آئیے کہ اس کو بس ذرا جلدی۔ اوکے جائیے اب۔ فرشتے نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے کا کہا تھا، جس پر سہراب اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد روم کے دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فرشتے واپس بالکونی کے جانب چل دی تھی۔ یار کیا نئی کافی بنا کر لائی ہو، اتنی دیر کر دی فرشتے، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ اب دروازے کے کھولنے کی آواز پر کروٹ بدل کر جھنجھلاتی ہوئی بولے، اندر آتے سہراب کا استقبال اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو نے کیا، جس کو ہزاروں لوگوں میں بھی پہچان سکتا ہے۔ وہ کمرے کا ماحول خوابناک ہو رہا تھا، بلب کی سنہری روشنی میں بڑھ کر کمبل اوڑھے لیٹی وہ، جس کے سیاہ گھنگھرالے بال پورے تکیے پر پھیلے، اس کا چہرہ بھی چھپائے ہوئے تھے۔ سہراب کی آنکھوں میں اس کو دیکھتے خمار اترنے لگا، سانسوں کی رفتار بھی تیز ہوئی تھی، مگر وہ آج کچھ بھی ایسا کر کے مزید حکمہ کو خود سے دور نہ کرنا چاہتا تھا۔ تبھی بغیر آگے بڑھا اپنا گلا کنگارا حکمہ، جو تکیے میں منہ دیے لیٹی تھی، اندر آنے والے سہراب کی خوشبو کو محسوس نہ کر پائی، نہ ہی قدموں کی بھاری چاپ مگر ہلکا کھنگارنے کی آواز اس نے بخوبی سنی تھی، جس پر اس نے یوں ہی لیٹے ہوئے اپنا اسکارف اٹھایا اور اپنے سر پر ڈالا۔ اس کو ذرا بھی یقین نہ تھا کہ کوئی اس کے کمرے میں آ سکتا ہے رات کے 12 بجے، مگر دل میں اچانک ایک وسوسہ آیا تھا کہ کہیں وہ تو نہیں۔ ویسے ہی وہ خوف سے مبتلا تھی سہراب کا سوچتے ہوئے۔ سہراب نے اس کو دیکھتے اپنے چہرے کا رخ دروازے کی جانب کر لیا۔ تم آرام سے اسکارف لے لو، میں نہیں دیکھ رہا۔ سہراب کی باری گمبھیر آواز نے حکمہ کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی، سامنے دیکھا تو کچھ دور وہ ڈارک براؤن جیکٹ میں ملبوس 7 بلو جینز پہنی ہوئی تھی۔ حکمہ کی تو پوری آنکھیں حیرت سے واہ ہو گئی سہراب کو اس وقت اپنے کمرے میں دیکھتے۔ آپ کیا کار ہیں اس وقت یہاں، یوں کیوں آئے ہیں، کس طرح آئے ہیں آپ یہاں آخر؟ حکمہ نے سر پر اسکارف اچھے سے باندھ کر غصے سے دبی آواز میں کہا۔ سہراب ہنوز ویسے ہی دروازے کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ سب بتاؤں گا، اسکارف کر لیا تم نے؟ اس نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس سے کہا، جس پر حکمہ تلملا کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ اتنے زیادہ بڑے ہو چکے ہیں، اس وقت میرے کمرے میں آگے کس نے مدد کی؟ آگے حکمہ نے دانت پس کا غصہ بڑی سیاہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دی، جو اس کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ فرشتے کی مدد سے؟ اس نے حکمہ کے چہرے کے معطر ہوتے نقوش کو گہری نظر سے تکتے کہا، جس پر حکمہ دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس کو تو ابھی بتاتی ہوں میں۔ اس کا ارادہ سمجھ کر سہراب نے دروازے کی پٹ پر فوراً ہاتھ رکھا تھا۔ میری بات سن لو پھر چلے جانا، اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر حکمہ نے چونکا اس کو دیکھا۔ سہراب کی نظر جھکی ہوئی تھی، تاثرات سے صاف ظاہر تھا وہ مذاق میں موڈ میں نہیں آیا ہے یہاں۔ بولی حکمہ چار قدم پیچھے ہٹ کر سینے پر بازو لپیٹے گویا ہوئی، جس پر سہراب نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ میں معافی مانگتا ہوں تم سے، میں نے نہایت سنگین غلطی کی تھی، شاید معافی ناممکن ہو مگر میں کیا کرتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میری زندگی میں دور دور تک کوئی عورت نہیں، مجھے نہیں پتا کس طرح سے اظہار کیے جاتے ہیں۔ خواب سے متعلق تمہیں ابھی بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر شاید بتانا ضروری ہے اب۔ سہراب اپنی بات کے درمیان سانس لیتا اس کو دیکھنے لگا، جس کے ماتھے پر بال واضح نمایاں تھے۔ ہسپتال میں ہونے والی ملاقات پر بھی اس آپ کا یوں ہی آدھا ادھورا ذکر کیا تھا، اب وہ واقعی بے چین تھی اس کے متعلق جاننے کے لیے۔
مجھے پچھلے 1 منتھ سے روز ایک خواب آتا تھا جس میں سیاہ کمر تھا، گھنگھریلے بالوں والی لڑکی روز میری آنکھوں کے سامنے جان سے چلی جاتی۔ میں روز اس کو بچانے کی کوشش کرتا مگر روز وہ مجھ سے دور ہو جایا کرتی تھی۔ میں کافی ڈسٹرب تھا، اس وجہ سے مجھے تلاش تھی اس لڑکی کی۔ ان ہی دنوں میری فیلنگز تمہارے متعلق بھی چینج ہونے لگی۔ کچھ پرسنل وجوہات کی بنا پر میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر گرینڈ پاپا ضد رہے۔ انہوں نے رشتے کو دکھایا مجھے جو کہ مہرین تھی۔ اس کے بال دیکھ کر مجھے لگا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کی تلاش ہے مجھے۔ میں اگلے ہی دن ان سے ملنے چلا گیا۔ وہ بیوی کے لیے میرے سوچے ہوئے حق سے یکسر متفق تھی مگر مجبوراً مجھے اس سے شادی کرنی تھی اس کی حفاظت اور اپنے خواب کو سچ ہوتا نہ دیکھنے کے لیے۔ دوسری طرف میری فیلنگز بھی دن بہ دن تمہارے لیے تبدیل ہوتی گئی۔ وہ اپنی بات کہنے کے بعد سانس لینے کے لیے رکا۔ حکمہ نے جانچتی نظر سے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا جو صاف بتا رہے تھے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ میرا دل چاہتا تھا میں دن رات تمہارے ساتھ رہوں، تمہیں دیکھوں، نظروں سے اوجھل نہ ہونے دوں مگر میں اپنے خواب کو سچ میں ہرگز ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو حجاب لیتی ہو۔ میں سوچ بھی نہ سکا کہ جس لڑکی کو میں روز دیکھتا ہوں وہ تم ہو۔ جاگتی آنکھوں اور سوتی آنکھ دونوں سے ایک ہی لڑکی کا خواب دیکھا میں نے جو کہ تم ہو، حکمہ ثاقب۔ میری غلطی کو تم بھلے معاف نہ کرنا، میرے ساتھ رہ کر دن رات مجھے سزا دینا جب تک تمہارا دل چاہے، لیکن پلیز نکاح کر لو حکمہ، مجھ سے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز۔ سہراب اس کی آنکھوں میں دیکھتا التجا کر رہا تھا، لہجے میں اصرار تھا، گزارش سبز آنکھوں میں واضح تھی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب بہت عجیب یا یوں کہیں کہ غیر یقینی ہے؟ ایسے کون خواب دیکھتا ہے؟ حکمہ نے سہراب سے استفسار کیا۔ جو بھی ہے مگر حقیقت یہی ہے، تمہیں یقین نہیں تو گرینڈ پا سے پوچھ لینا۔ سہراب کا لہجہ مضبوط تھا، آنکھیں ریاکاری سے پاک۔ حکمہ اپنی آنکھوں پر پلکیں گرا گئی۔ حکمہ کچھ منٹ تک دونوں کے درمیان خاموشی کا رقص رہا جس کو توڑا سہراب کی بےتاب آواز نے تھا۔ اس نے لب بیچے کھڑی حکمہ کو دیکھا جو اس کو سر اونچا کیے دیکھنے لگی تھی۔ آپ جائیے ابھی یہاں سے، کل آپ کو جواب مل جائے گا، حکمہ نے نظریں جھکاتے دھیمی آواز میں کہا جس پر سہراب کافی حد تک مطمئن ہو گیا۔ کبھی کبھی اقرار کے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انداز ہی بتا دیتے ہیں کہ جواب کیا ہوگا۔ میں انتظار کروں گا۔ وہ ایک آخری نظر اس کے چہرے پر ڈالتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ حکمہ نے آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولنا چاہا تھا، دونوں کے ہاتھ لاک کی جانب ایک ساتھ پڑے جس کے سبب سہراب کا پرحدت ہاتھ اس کے نرم ہاتھوں سے ٹکرایا تھا۔ حکمہ نے بوکھلا کر فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ سہراب نے کن اکھیوں سے لبوں پر رینگتی مسکراہٹ کو ضبط کرتے حکمہ کے لہکتے گالوں کو دیکھا دل بے ایمان ہونے لگا تھا۔ تبھی وہ فوراً جھٹکے سے دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے حکمہ بے جان ہوتی کاؤچ پر گرتی، کافی مشکل سے اعتماد بحال کیا ہوا تھا اس کے سامنے۔ اب اس کے جانے کے بعد وہ آرام سے بیٹھ گئی، لبوں پر مبہم مسکان تھی۔ ہائے اللہ جی، ایسا لگ رہا ہے میں کوئی مووی دیکھ رہی ہوں، قسم سے۔ دیکھیے آپ ایسے ہوتے ہیں پیار کرنے والے، یہ ہے محبت۔ اب آ رہی ہے سمجھ آپ کو سرو کہیں کہ وہ بالکونی کے ریلنگ پر جھکی نیچے کھڑے فردان کو دیکھتے منہ بنا کر بول رہی تھی۔ آخر کا لفظ منہ میں بڑبڑایا جبکہ فردان کا دل چاہ رہا تھا پہلے سہراب کا سر پھاڑے پھر سامنے کھڑی لڑکی کا اور اس کے بعد اپنا جو اس بیکار پلان میں اس نے سہراب کا ساتھ دیا۔ ہلکے بولو، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں؟ خاموش رہو، وہ سر اٹھا کر غصے سے دبی آواز میں بولا۔ گردن کی نسیں ابھرنے لگی تھی ضرب سے۔ دوسری طرف اوپر کھڑی فرشتے کو رتی برابر فرق نہ پڑا، اس کی کہی بات سے وہ کافی کا کپ ہاتھ میں لیے خوشی سے جھوم رہی تھی۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، لیکن آپ کو کیا پتہ آپ خڑوس ٹھہرے، لا لا لا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے آنکھیں سکڑ کر اس کو دیکھتی گویا ہوئے اور پھر بالکونی میں گول گول جھومنے لگی۔ وہ حکمہ اور سہراب کے اس رہنمائی ملاب پر دل اور جان سے خوش تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی دونوں کو پکڑ کر شادی کروا دے۔ سہراب کی محبت حکمہ کے لیے اس کے دل میں محبت کا مقام مزید بلند کر گئی۔ کیا ہوا جو اس معصوم لڑکی کے ساتھ محبت نے کبھی انصاف نہ کیا، مگر جن سے وہ محبت کرتی تھی ان کے ساتھ تو بھرپور انصاف ہو رہا تھا نا۔ فرشتے یوسف کے لیے اتنا ہی بہت تھا، وہ بس دنیا میں لوگوں کو خوش مطمئن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ اوپر بالکونی میں اورنج ہائی نیک میں ملبوس بالوں کی ڈیلی پونی ٹیل بنائے وہ بے انتہا خوبصورت شیشے کے جیسے صاف دل کی لڑکی جو کسی اور کے ملاپ پر جھوم رہی تھی۔ نیچے کھڑے فردان نے اپنے لبوں کا کنارہ ہونٹوں میں دبا کر اس کو دیکھا، یوں کرتے ہونٹوں پر امڑنے والی مسکان کو پیچھے دھکیلا تھا اس نے۔ ہاتھ میں تھاما ہیلمٹ اپنے پیچھے کھڑی بلیک سپورٹ بائک پر رکھتے وہ ایک بار پھر اس کو سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔
جو ریلنگ پر اپنا کافی کماغ اٹھا کر لبو سے لگاتے اب بھی خوشی کے زیر اثر ہل رہی تھی۔ سنو، فردان نے گہری نظروں سے اس کے سردی سے سرخ ہوتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھا۔ اس کی باری گمبھیر آواز پر فرشتے نے ابروج کاٹ کر اس کو دیکھا تھا۔ پینی ہے؟ فرشتے نے کپ آگے کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا جس پر فردان نے ان سنہری آنکھوں میں ڈوبتے بے احتیاط سر کو اسباب میں جنبش دی تھی۔ تو گھر جا کر اپنی بنا کر پی لے، فرشتے نے مزے سے کہا اور واپس کپ لبو سے لگا لیا۔ فردان جو بوجھل ہوتی آنکھوں سے اس کو تاک رہا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی وہ آفر کرے کہ اس کو بھی اوپر آنے کی، آگے سے اس کی بات سن کر مزید طیش میں آیا۔ اب تو میں یہی پیوں گا، تم ذرا رکو اوپر۔ فردان غصے سے دبی آواز میں اس کو باور کرواتا پائپ کی جانب بڑھ گیا جس پر فرشتے نے کندھے اچکائے تھے۔ آپ جب تک آئیں گے میری کافی ختم ہو چکی ہوگی۔ فرشتے آدھی کافی کا مگ ختم کرنے کی جدوجہد کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی۔ فردان کا ہاتھ ریلنگ پر دیکھتے یہ حیرت کا جھٹکا لگا تھا اس کو اتنی جلدی اپنے سامنے دیکھتے۔ بلیک جیکٹ کے نیچے وائٹ پلین ٹی شرٹ، بلیک جینز کے ہمراہ زیب تن کی وہ اپنی بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ 1 منٹ سے پہلے ہی اس کے سامنے موجود تھا۔ کیا یہ 2 مگ؟ فرشتے کی غیر ہوتی حالت پر اس کا تمسخر اڑاتے فردان نے ریلنگ پھلانگ کر اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ چپٹا تھا اور ایک ہی گھونٹ میں اس کی بچی پوری کافی وہ پی گیا۔ یہ لو اور اپنے لیے ایک اور بنا لینا۔ اس کی حیران سنہری آنکھوں میں اپنی چیلنجنگ نیلی آنکھیں گاڑتا طنز بڑی آواز میں اس کو دیکھتے بولا جس نے حیرت سے کھلا منہ فوراً بند کیا تھا۔ آپ انسان نہیں ہیں نا؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا پر اتنی جلدی کیسے پہنچے آپ یہاں؟ اور میری کافی ہے، آج نہیں لڑوں گی، میں اپنی دوست کے لیے بہت خوش ہوں۔ وہ جو ریلنگ سے ٹیک لگائے دلچسپی سے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی ہر بات سن کر سیدھا ہوتا اس کی جانب بڑھا۔ فرشتے جو اپنی دھن میں مگر کھڑی گردن ترچھی کی اپنے روم کا بند دروازہ مسکرا کر دیکھ رہی تھی، فردان کے اس کے بالکل نزدیک آ جانے پر چونکا سیدھی ہوئی۔ کیا ہوا؟ فرشتے نے اس کو دیکھتے ابرو اٹھا کر استفسار کیا جو یک ٹک اس کو بنا پلکے جھپکائے دیکھے جا رہا تھا۔ فردان نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے کمرے میں حائل کیا اور کھینچ کر اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دل کے نزدیک کر لیا تھا۔ فرشتے اچانک اس افعال پر بوکھلا کے وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کے سینے پر رکھ اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنا گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فرشتے اس کے مضبوط گرفت میں کسمسائی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر سر اونچا کرتے اس کو دیکھا جو سرد نیلی آنکھوں میں محبت کا جہان آباد کی اس کے چہرے کے اترتے چڑھتے نگوش کو والہانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ فردان نے اس کی کمر سے ایک ہاتھ ہٹاتے اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنی بڑی انگلی رکھ دی۔ خاموش۔ فردان نے اس کے چہرے پر جھکتے سرگوشی کی۔ فرشتے نے تھوک نگل کر حلق تر کرتے سامنے خود سے چند انچ کے فاصلے پر کھڑے شخص کو دیکھا جو نہ جانے کی نہ ارادوں کے تحت قربتیں بڑھا رہا تھا۔ فرشتے، یوسف تم سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے، دل کرتا ہے ان آنکھوں میں ڈوب جاؤں۔ وہ اس کے ہونٹوں پر سے انگلی ہٹاتا اس کے نرم گلابی گال سہلانے لگا۔ اس کی پرتپش گرم سانس تیز رفتار سانسوں کو اپنے پلکوں پر پڑتے محسوس کر کے وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ دور ہو، کوئی آ جائے گا۔ فرشتے اس کی گرفت میں ایک بار پھر کسمسائی جس پر فردان کے لبوں پر مبہم دل فریب مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ آگے ہوتا اس کے کان کے لو پر جھک گیا۔ تو آنے دو، گناہ تھوڑی کر رہی ہیں، منقوہ ہو تم میری محبت کر۔ وہ بہکنے لگا تھا۔ اپنا راز جس سے خود بھی اکیلے میں آشنا ہوا کرتا ابھی وہ اس پر آشکار کرنے والا تھا۔ آنکھیں سختی سے میز کو اس نے فرشتے کی لرزی ہوئی دودھیائی گردن پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے۔ فرشتے اپنی گردن پر اس کا پرحدت لمس اس کی شیب کی چبھن محسوس کر کے بے احتیاط پوری جان سے کانپ گئی۔ اس کے آدھے جملے پر ہی وہ حواس بھاوتا ہونے لگی اور اب یہ لمس۔ فرشتے فوراً مچل کر پیچھے ہوئی۔ فردان کی جا کر دبوچ کر اس کو پیچھے کرتے ہوش کی دنیا میں لائی تھی وہ۔ فردان نے اوپر ہو کر اپنے بازو میں کانپتی فرشتے کو دلچسپ نظروں سے دیکھا اور محبت سے اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کو پشت سہلانے لگا۔ ریلیکس، کام ڈاؤن۔ ممدم آواز میں اس کی غیر ہوتی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے چہرے کے معطر رنگت کو خمار آلودہ نظروں سے دیکھتے گویا ہوا، آپ کو بولا تھا اپنی خواہشات پوری کرنے میرے نزدیک نہ آیا کرے۔ فرشتے جھٹکے سے اپنا سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتی گہرائی۔ اتنا کمزور نہیں ہوں جو تمہیں دیکھ کر دل میں اٹھتی خواہشات کو پورا کروں بغیر تمہاری رضا کے۔ وہ ہنوز اس کو خود سے نزدیک کیے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے چہرے پر سخت آواز میں گرجا جس پر فرشتے کے لبوں پر
کا پھل پڑ گیا تھا۔ وہ ہراساں نظر سے ان سرد نیلی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھنے لگی۔ کیوں ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ میرے ساتھ؟ فرشتے نے بے بسی سے ان آنکھوں میں دیکھتے استفسار کیا جن میں اچانک ایک انکہا سا قرب اترا تھا۔ فردان نے اس کو فوراً خود سے دور کیا اور پیچھے مڑتے وہ ریلنگ پھلانگتے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ فرشتے نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے بے احتیاط ابتر ہوتی سانسوں کو بحال کیا تو بالکونی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اتنے میں سامنے سے اس کو سہراب آتا ہوا نظر آیا۔ تھینک یو سو مچ فرشتے۔ اس نے بے انتہا خوش ہو کر فرشتے کے حوایاں اڑتے چہرے کو دیکھا جس نے بنا کچھ کہے سر کو جنبش دی تھی۔ جواب کے طور پر سہراب سمجھ گئے یقیناً فردان نے کچھ غلط کہا ہوگا اس معصوم لڑکی کو۔ وہ تعصب سے اپنے دوست کے بارے میں سوچتا سر جھٹک کر بالکونی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے وہاں سے نکل ہی فرشتے بالکونی کا دروازہ بند کر کے روم کی جانب چل پڑی تھی۔ سہراب بالکونی سے نیچے مطمئن دل لیے آیا تو دیکھا نہ فردان تھا نہ ہی اس کی بائک۔ وہ یقیناً کچھ الٹا سیدھا بکنے کے بعد نکل چکا تھا وہاں سے۔ یہ نہیں سدھرے گا۔ سہراب نے اپنا سر جھٹکا اور ہیلمٹ پہن کر بائک سٹارٹ کرتے وہ سڑک کی جانب بڑھ چکا تھا۔ فرشتے کمرے میں داخل ہوئے تو حکمہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ ہو گئی ملاقات، منا لیا نا سہراب بھائی نے؟ فرشتے نے اپنی آواز میں بشاشت بڑھ کے کہا تھا جس پر حکمہ کھڑی ہوئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اگر بھابھی یا بھائی کو پتہ چل جاتا تو؟ فرشتے یوسف یہ کوئی مووی نہیں، نہ ہی ہم فیری ٹیلز میں رہتی ہوئی پرنسس ہیں جو ہمارے پرنس ہمیں منانے آئیں گے۔ ہاں وہ یہی کرنے آئے تھے اور بات کر کے وہ چلے گئے، مگر اگر وہ کچھ غلط کر دیتے تو؟ حکمہ شدید غصے سے اس کو گھورتے ڈانٹ رہی تھی۔ فرشتے نے شرمندگی کے باعث نظر جھکا لیا۔ ایم سوری حکمہ۔ وہ ابھی آگے کچھ کہتی ہی کہ حکمہ بول پڑی، آئی ڈونٹ نیڈ یور سوری۔ جاؤ جا کر سو جاؤ، آئندہ ایسی بچکانہ حرکتیں کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لینا۔ وہ اس کو سختی سے بار بار کرواتے سونے کی نیت سے بر پر لیٹ گئی۔ فرشتے جو پہلے ہی نہ جانے کی اداس تھی مزید اداس ہوتے اپنے آنسو پی کر اپنے بر پر لیٹتے کمبل منہ تک اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی جو اب رونے کے سیشن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ صبح فجر کے وقت اٹھی تو فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اس کو کیا کرنا ہے بغیر کسی ذہنی دباؤ۔ یہ وقتی جذبات کے زیر اثر کمزور وقتی فیصلہ نہیں، دل و دماغ دونوں کی رضامندی سے وہ اس فیصلے تک پہنچی تھی جو اب کسی کے کہنے پر نہ بدلتا۔ سہراب کی آنکھوں میں اس کے لفظوں میں حکمہ نے سچائی دیکھی تھی۔ دل اس پر اعتبار کرنے کا مطمع تھا سو تبھی اس نے خود کو اور اس کو بھی ایک موقع دیا۔ اللہ میرے دل میں آپ نے ہی نرم گوشہ بنایا ہے۔ اس شخص کے لیے ان کے لفظوں کی سچائی آنکھوں میں تیرتی ندامت کو دیکھا میں نے انہیں معاف کیا ہے۔ نکاح ایک پاک رشتہ ہے۔ میں اس معاملے کو لٹکا کر ایک مرد کے جذبوں کو طول دینا نہیں چاہتی کہ مزید وہ کسی گناہ کے مرتکب ٹھہرے یا میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو جس کو باز گشت میں پوری زندگی آنسو بہاؤں۔ میرے فیصلے پر قائم رہنے کی مجھ میں سکت دیجیے یا حوصلہ دیجیے مجھے کہ میں اس رشتے کو دل سے نبھا سکوں۔ آمین ثم آمین۔ جائے نماز پر بیٹھی وہ اپنے رب کے دربار میں ہاتھ پھیلائے دل سے دعا گو تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو بوجھ سا تھا دل پر وہ اب دور دور تک کہیں نہیں تھا۔ دعا مانگنے کے بعد وہ جائے نماز طے کرتے الماری کھول کر اس کے اندر رکھا اور سامنے رکھا قرآن پاک اٹھا کر احتیاط و قدت سے اپنے سینے سے لگاتی وہ صوفے پر جانے سے پہلے بیڈ پر سوئے فرشتے کو نماز کے لیے جگانے کے بعد صوفے پر بیٹھتے تلاوت قرآن پاک کرنے لگی۔ فرشتے اس کے جگانے پر اٹھی تو صوفے پر سفید دوپٹے کے حالے میں پر نور چہرہ لیے وہ دھیمی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہی تھی۔ پورے کمرے میں بلب کی سنہری روشنی کے ہمراہ حکمہ کی پرسوز آواز نور سا بکھیر گئی تھی۔ فرشتے لمبی سانس لیتے آسودگی سے مسکرائے اٹھ کر وضو کرنے واش روم میں چل دی۔ وہ سخت ناراض تھی رات والی بات کے بعد فرشتے سے، پھر بھی اس نے نماز کے لیے اس کو اٹھایا۔ یہ تھی سچی دوست اور مخلصانہ رویے کے ناراض ہونے کے باوجود بھی فرشتے کی نماز کا رہ جانا اس سے برداشت نہ ہوتا۔ رات فردان کی آنکھوں میں تیرتے کرب کو دیکھ وہ یہ تو سمجھ گئی تھی کہ بے اعتباری بے سبب نہ تھی، اس کی یقیناً کچھ پوشیدہ تھا جس نے اس کو ایسا بنا دیا تھا۔ فرشتے ہمیشہ ہی سے نہایت حساس رہی اس سے جڑے رشتے ایون غیروں کے معاملے میں بھی، پھر وہ تو اس کا شوہر تھا، بہت گہرا اور پاک تعلق تھا اس سے، پھر اس کی تکلیف کیوں نہ دکھتے تھی۔ فرشتے کو اپنے چہرے پر آئی نمی کو صاف کرتے وہ دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھ پورے چہرے پر پھیرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ تمہاری کی ہوئی ہر دعا قبول کرے۔ حکمہ اس کو دعا کے دوران روتے ہوئے دیکھ چکی تھی، تب بھی نرمی سے گویا ہوئی جس پر فرشتے اس کی طرف دیکھتی مبہم سا مسکراتی آمین کہہ گئی۔ قرآن پڑھو گی؟ حکمہ نے قرآن بند کرنے سے پہلے فرشتے سے پوچھا جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سر میں درد ہو رہا ہے، اس وقت کوئی غلطی نہ ہو جائے اس لیے سو کا اٹھنے کے بعد پڑھوں گی۔
فرشتے یہ کہتے ساتھ دوپٹہ اتار کر سر پر رکھ کر سونے لیٹ گئی۔ حکمہ بغیر اسے کچھ کہے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اپنے بر پر جا لیٹی تھی۔ فرشتے نے اس خوبصورت ناراضگی ختم کرنے کا اظہار آسودگی سے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند کا کمبل پورے منہ پر تان لیا تھا۔ حکمہ اپنے بر پر لیٹی ابھی سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ موبائل پر میسج بیپ ہوئی۔ سائیڈ ٹیبل پر رکھا موبائل فون اس نے فوراً اٹھایا تھا۔ ہیلو مس حکمہ ثاقب، ڈاکٹر مہرین زبیر ہیئر، مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ کیا آج صبح آپ مجھ سے اپنے گھر کے قریبی اسٹار بک میں مل سکتی ہیں پلیز؟ میسج پر لکھی تحریر پڑھ کے وہ سوچ میں مبتلا ہو گئی کہ کون مہرین؟ او ہاں، سہراب سر کی منگیتر، ٹھیک۔ اتنے آرام سے اس نے یہ سوچا تھا جیسے جس کے متعلق بات کر رہی ہے وہ اس کا ہونے والا شوہر نہیں بلکہ اس کا باس ہی ہو محض۔ لیکن ان کو میرا نمبر اور میرے گھر کا پتہ کیسے ملا؟ میسج کر کے پوچھتی ہوں۔ اس نے یہ سوچتے میسج ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو میرا نمبر اور میرے ایریا کے بارے میں معلومات کس نے دی مس مہرین؟ حکمہ نے میسج لکھا بھیج دیا جس کا جواب چند سیکنڈ میں ہی موصول ہو چکا تھا۔ وہ میں نے آپ کی ایجنسی سے لے لیا تھا، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، پلیز مجھ سے مل لو آج۔ یہ میسج پڑھ کر حکمہ نے صبح 12 بجے کا ٹائم اس کو دیتے فون واپس سر ٹیبل پر رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ مقابل یقیناً بدگمان ہی کرنا چاہے گی، مگر اس ملاقات کے لیے وہ خود بھی تیار تھی بالکل۔ بھابی، آپ نانا جان کو کال کر کے ایک بار بھائی کی رضامندی لینے کے بعد رشتے کے لیے ہاں کر دیجیے گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب ہارون ہسپتال اور فرج سے اور ورش اپنے یونیورسٹی اسکول چلے گئے تو ٹیبل سمیٹتی حکمہ نے آمنہ سے کہا، بہت بہترین فیصلہ ہے کہ میری جان، سہراب سے زیادہ اچھا انسان تمہیں کبھی نہیں ملتا۔ جب تم ہسپتال میں تھی میں اس کی حالت کی گواہ ہوں، کس طرح وہ فکر مند تھا تمہارے لیے جیسے کوئی بہت قریبی اپنا ہو۔ آمنہ دل سے خوش ہوئی تھی حکمہ کے اس فیصلے پر۔ ان کے شروع سے ہی یہ خواہش تھی کہ جس طرح ان کو ایک بہترین شریک حیات ملا جس کے آنے کے اسباب ان کی زندگی حسین خوشیوں بڑی ہو گئی، بالکل ایسے ہی ان کی دونوں بہنوں کو بھی بہترین ساتھی ملتا جس کا ساتھ ان دونوں کی آنے والی زندگی مزید خوشگوار اور خوبصورت بنا دیتا۔ جی بھابی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اچھا میں ذرا واک کرنے جا رہی ہوں، کچھ دیر تازہ ہوا کھاؤں گی، حکمہ نے ان سے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سر ہلاتے انہوں نے اس کو جانے کی اجازت دی تھی۔ حکمہ اپنے سر پر بندہ اسکارف بلو اسکارف ٹھیک کرتے دروازے کے پیچھے اسٹینڈ پر لٹکا لانگ کوٹ پہنا باہر نکل آئی۔ اس کو دیکھتے فٹ پاتھ پر گزرتے پوسٹ مین نے نامحسوس انداز میں جیب میں سے فون نکال کر کسی کو کال ملائی تھی۔ حکمہ اپنے ارد گرد سے یکسر انجان بس سیدھی چلتی جا رہی تھی بغیر یہاں وہاں دیکھے۔ لگاتار 15 منٹ کی واک کرنے کے بعد وہ اسٹار بک پہنچ گئی جہاں اس کو سامنے ہی ٹیبل پر بیٹھی اس دن والی لڑکی نظر آئی جو آج کافی قابل قبول حلیے میں تھی۔ اس لمحے مہرین نے سر اٹھایا اور سامنے دروازے سے اندر آتی حکمہ کو جلن بڑی نظروں سے دیکھا۔ ہر کیا تھا اس لڑکی میں جو اس میں نہ تھا، بلکہ وہ تو حکمہ سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھی، مگر وہ کیا جانتی کہ حیا کی خوبصورتی آہر ہوتی کیا ہے، جس حسن کے آرائش کر کے وہ دنیا کو سر عام دکھاتی، اگر اس کو ہی سنبھال کر رکھتی تو مزید خوبصورت نظر آتی، مگر آج کے دور میں ایسا بہت ہی کم لڑکیاں سمجھ سکتی ہیں۔ مہرین کو اس وقت سامنے سے آتی حجاب والی لڑکی سے شدید قسم کی حسرت محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی اندرونی قابل پر قابو پا کر اس نے چہرے پر مصنوعی مسکان سجائے ہوئے حکمہ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ السلام علیکم۔ حکمہ نے ٹیبل پر پہنچتے ہی دھیمی آواز میں سلام کیا تھا، جس پر مہرین سٹپٹا گئی کیونکہ اتنا عرصہ ہوا کسی کو نہ سلامتی بھیجی تھی نہ کسی کی طرف سے سلامتی ملی تھی اس کو۔ سلام، آؤ بیٹھو۔ مہرین کو جو سمجھ آیا اس نے بول دیا، جس پر حکمہ کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ چیئر گھسیٹ کر اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ جی ڈاکٹر مہرین صاحبہ، کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ حکمہ نے کرسی پر بیٹھتے ہی اسے استفسار کیا، جس پر مہرین نے اندر ہی اندر خود کو تیار کر کے بولنا شروع کر دیا۔ حکمہ ثاقب، میں آپ سے بالکل کلیئر بات کروں گی۔ سہراب طالب نے کلیئرلی مجھے مس لیڈ کیا ہے، تبھی میں چاہتی ہوں کہ آپ ہوشیار رہیں۔ میں اس کی نظریں دیکھ چکی ہوں آپ پر، میں تو ان سے منگنی کرنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے دن رات مجھے کالز کے میسج کیے، میری کھڑکی کے باہر آ کر وہ مجھے پرپوز کیا کرتے تھے، اور جب میں نے ہاں کر دی تو انہوں نے میرے ساتھ ٹائم گزارا۔ ہم دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، جیسا ایک میاں بیوی۔ حکمہ جو لب بینچیں ضبط کرتی اس کی خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے ہونٹوں سے نکلتی جھوٹی مکروہ باتیں سن رہی تھی۔ آخر میں اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کو یقین نہیں آیا کہ عورت ذات خود کو اتنا بھی گرا سکتی ہے، محض ایک مرد کے حصول کی خاطر۔ مس مہرین، مجھے افسوس ہو رہا ہے، یقین کرے دکھ ہوا بہت
یہ سب جان کر لیکن کیا آپ مجھے وہ میسیجز دکھا سکتے ہیں جو مسٹر سہراب نے آپ کو بھیجے؟ حکمہ نے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو پل بھر میں زرد پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی کہی بات کا مہرین نے کوئی جواب نہ دیا، جس پر حکمہ مسکرا دی۔ یقیناً نہیں ہوں گے آپ کے پاس، کیونکہ انہوں نے کبھی ایسا ایک بھی میسیج آپ کو کیا ہی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر مہرین، آپ اتنی خوبصورت، اتنی بڑی لکھی خاتون ہیں، آپ کیوں خود کو ایک مرد کے سامنے یوں گرا رہی ہیں؟ مجھے افسوس ہوا تھا آپ کے لیے نہیں، تمام عورتوں کے لیے، یہاں تک کہ خود کے لیے بھی، جب سہراب سر آپ کے ساتھ ایونٹ میں ناروا سلوک اختیار کیے ہوئے تھے اور آپ ان سے نزدیکی بڑھائے جا رہی تھی۔ آپ کی نہیں، ان ہزار لوگوں کے مجمع میں عورت ذات کی تذلیل ہو رہی تھی۔ پلیز مس مہرین، یہ آپ کی لائف ہے، آپ جس طرح سے گزارنا چاہتی ہیں اس کو آپ گزارے۔ میں کوئی نہیں ہوتی اس کے بارے میں سوال کرنے والی، مگر بس اتنا کہوں گی کہ ایسے کام نہ کیجیے جن کو کرنے کے بعد آپ کو اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر خود پر پچھتاوا ہو۔ اور جہاں تک بات ہی میری، تو الحمدللہ میں ہوشیار ہی ہوں۔ جب تک انسان کا نفس زندہ رہتا ہے وہ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ میری باتوں کا برا ماننے کی بجائے ان کو ایک مرتبہ ضرور سوچیں گی۔ چلتی ہوں، اب اللہ حافظ۔ وہ سہراب طالب کی وکالت کرنے نہیں، وہ ایک عورت کو اپنے طور سیدھا راستہ دکھانے آئی تھی، کیونکہ وہ انسان شناسہ تھی۔ وہ جانتی تھی سامنے بیٹھی لڑکی کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ سہراب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے اس کو سمجھانے کے بعد وہ بغیر کچھ مزید کہے چیر پیچھے دھکیلے کر اٹھی اور کیفے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی سڑک کے کنارے کھڑی سیاہ گاڑی بھی سٹارٹ ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف اندر بیٹھی مہرین بالکل ششدر رہ گئی۔ اس کے الفاظ سن کر دل کا ایک حصہ سخت ندامت میں مبتلا تھا تو ایک حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ مستقبل میں وہ کس حصے کا انتخاب کرنے والی تھی وہ خود ہی بہتر جانتی تھی۔